الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے لائق و زیبا ہیں جو ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود سلام ہو نبی محترم و مکرم پر جس پر اللہ رب العالمین نے شریعت کو ختم کر دیا، امت کو ختم کر دیا، نبوت کو ختم کر دیا، کتاب کو ختم کر دیا۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اور آپ دیکھ رہے ہیں ماہ رجب کی بدعات۔ آئیے اس کی دوسری قسط سماعت کرتے ہیں۔ ہم نے پہلی قسط میں جو ایک اہم چیز دیکھی وہ ماہ رجب کی بدعات میں سے ایک یہ تھی کہ صلاۃ الرغائب۔ آئیے اس پر ہم نے تفصیلاً گفتگو کی پہلی قسط میں۔ ابھی دوسری قسط میں ہم دیکھتے ہیں رجب کے مخصوص روزے۔ ماہ رجب کی بدعات میں سے ایک بدعت ہے اس میں روزے کی مخصوص فضیلت کا اعتقاد رکھتے ہوئے مخصوص روزے رکھنا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے کے روزوں کے بارے میں کچھ بھی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر اس مہینے میں روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ ماہ رجب کی فضیلت یا اس کے روزوں کی فضیلت یا اس میں کسی متعین دن کے روزے کی فضیلت یا اس کی کسی متعین رات کے قیام کی فضیلت کے بارے میں کوئی صحیح حدیث وارد نہیں ہے جو قابل حجت ہو، اور مجھ سے پہلے یہی یقینی بات امام ابو اسماعیل الہروی نے بھی کہی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ فرمایا رجب کی فضیلت یا اس کے روزوں کی فضیلت یا اس کے کسی متعین دن کے روزوں کی فضیلت کے بارے میں جتنی صریح حدیثیں وارد ہیں وہ دو قسم کی ہیں، یا وہ ضعیف ہے یا وہ موضوع یعنی من گھڑت ہے۔ امام شوکانی نے علی بن ابراہیم العطار سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا رجب کے روزوں کے متعلق جو کچھ بھی روایت کیا گیا ہے وہ سب من گھڑت، ضعیف اور بے بنیاد ہے، لہذا جب ایک حدیث بھی صحیح سند سے ثابت نہیں تو پھر جھوٹی اور من گھڑت احادیث کی بنا پر یہ اعتقاد رکھنا سراسر غلط ہے کہ رجب میں مخصوص روزوں کی کوئی فضیلت ہے۔ ماہ رجب میں روزوں کی فضیلت میں جو جھوٹی احادیث بیان کی جاتی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے۔ آئیے میں اور آپ سماعت کرتے ہوئے اسے آگے بڑھیں۔ بے شک رجب کا مہینہ عظمت والا مہینہ ہے۔ جو شخص اس میں ایک دن کا روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1000 سال کے روزے لکھ دیتا ہے، اور جو شخص 2 دن کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2000 سال کے روزے لکھ دیتا ہے، اور جو شخص 3 دن کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 3000 سال کے روزے لکھ دیتا ہے، اور جو شخص 7 دن کے روزے رکھے اس سے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جو شخص 8 دن کے روزے رکھے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وہ جس میں سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے، اور جو شخص 15 دن کے روزے رکھے اس کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور
اور ایک منادی آسمان سے اعلان کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہاری مغفرت کر دی ہے، اب تم نئے سرے سے عمل شروع کر دو، اور جو شخص اس سے زیادہ روزے رکھے اللہ تعالیٰ اسے اور زیادہ ادا کرتا ہے۔ اس حدیث کو ابن الجوزی نے الموضوع میں روایت کیا ہے۔ اسی طرح ذہبی نے بھی اس میں دو راویوں میں علی بن یزید اور ہارون بن اسیرہ کی نشاندہی کرتے ہوئے اسے موضوعات میں شمار کیا ہے، اور سیوطی نے بھی ان دونوں کی موافقت کی ہے، جبکہ ابن عراق نے ایک اور راوی اسحاق بن ابراہیم کی نشاندہی کرتے ہوئے ذکر کیا ہے کہ حافظ بن حجر نے اسی کو مورد الزام ٹھہرایا ہے اور اس کے بارے میں کہا ہے یہ بلا شبہ موضوع اور من گھڑت حدیث ہے۔ اسی طرح یہ حدیث بھی بیان کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی رجب میں ایک دن کا روزہ رکھے اور اس میں 4 رکعت اس طرح پڑھے کہ پہلی رکعت میں 100 مرتبہ آیت الکرسی اور دوسری رکعت میں 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو اس کی موت نہیں آئے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا۔ اس کے بارے میں ابن الجوزی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گھڑی ہوئی حدیث ہے اور اس کے راوی بالکل مجہول ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجب کے روزوں کے حوالے سے منسوب کی جاتی ہے، وہ کچھ یوں ہے کہ جو شخص رجب میں 3 دن کے روزے رکھے گا اللہ رب العالمین اس کے لیے پورے مہینے کے روزوں کا ثواب لکھ دے گا، اور جو 15 دن کے روزے رکھے گا اللہ رب العالمین اس کے لیے اپنی رضامندی لکھ دے گا، اور جس کے لیے رضامندی لکھ دے گا اسے عذاب نہ دے گا، اور جو پورے مہینے کے روزے رکھے گا اس سے اللہ تعالیٰ آسان حساب لے گا۔ اس کے بارے میں ابن الجوزی کہتے ہیں کہ حدیث بالکل غلط ہے، صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کے شروع میں ابان النامی راوی ہے جس کے بارے میں شعبہ ہے کہ وہ غلط ہے، اگر میں زنا اگر کر لوں تو یہ میرے لیے اس سے بہتر ہے کہ میں ابان سے روایت کروں۔ اس کے علاوہ اور بہت سی احادیث ہیں جنہیں رجب کے مہینے میں منبر و محراب پر بیان کیا جاتا ہے یا قلم و کرتاس کے ذریعے ان کی نشر و اشاعت کی جاتی ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولے تو وہ یقین کر لے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ حدیث متواتر ہے اور ابن الجوزی کا کہنا ہے کہ یہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے، جبکہ ابن الاصلاح نے بعض محدثین کے حوالے سے لکھا ہے کہ اسے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے، جن میں عشرہ مبشرہ بھی شامل ہیں، اور ملا علی قاری نے سیوطی سے نقل کیا ہے کہ یہ 100 سے زیادہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے مروی ہے۔ اسی لیے امام نووی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ گھڑنا حرام ہے، اور کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے، ان میں سے ایک ہے، اور بڑی برائیوں میں سے ایک برائی ہے، چاہے یہ افطرا پردازی احکام میں ہو یا ترغیب و ترہیب میں ہو، اور اس پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے سوائے کرامیہ کے جو ایک مبتدع گروہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاح حدیث سے سختی سے منع فرمایا اور اس پر جہنم کی وعید سنائی ہے۔ ارشاد ہے تم مجھ پر جھوٹ نہ گھڑنا، کیونکہ جو شخص مجھ پر جھوٹ گھڑے گا وہ یقیناً جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی میری طرف وہ بات منسوب کرے جو میں نے نہیں کہی تو جان لے کہ اس کا ٹھکانہ یقیناً جہنم ہے۔ موضوع حدیث کو روایت کرنا بھی حرام ہے۔ حدیث موضوع کو یہ تنبیہ کیے بغیر کہ حدیث موضوع ہے روایت کرنا ایسی
وضع کرنا ہے، اور ایسا کرنے والے دونوں اشخاص وضع اور راوی حدیث موضوع اس وعید کی زد میں آتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمدن وضع حدیث کرنے والے شخص کو سنائی ہے۔ اور اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بالکل واضح ہے، جو شخص مجھ سے وہ حدیث روایت کرے جس کے بارے میں اسے معلوم ہو کہ یہ جھوٹی ہے تو وہ بھی جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین اکرام نے روایت حدیث موضوع کو بلا اجماع حرام قرار دیا ہے، خواہ وہ حدیث احکام و مسائل میں ہو یا ترغیب و ترہیب میں ہو۔ چنانچہ الخطیب البغدادی کہتے ہیں، فرمایا محدث پر واجب ہے کہ وہ من گھڑت و باطل موضوع حدیث میں سے کوئی حدیث روایت نہ کرے، اور جو شخص ایسا کرے وہ واضح گناہ کا مرتکب ہے اور کاذبین کے گروہ میں وہ داخل ہو جائے گا۔ امام نووی کہتے ہیں جس شخص کو یہ معلوم ہو یا اس کا ذہن یا غالب ہو کہ حدیث موضوع ہے، پھر وہ یہ بتائے بغیر اسے روایت کرے کہ موضوع ہے تو اس پر حرام ہے اور اس وعید کی زد میں آتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے والوں کے گروہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ لہذا رجب کے متعلق یا دیگر مہینوں کے متعلق جھوٹی اور من گھڑت احادیث کو بیان کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اسی طرح کے مرجوع احادیث کی حقیقت کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں ماہ رجب کی تیسری بدعت، رجب کی 27ویں رات کی عبادت اور اگلے دن کا روزہ۔ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء و معراج کا جو معجزہ ہے یہ رجب کی 27ویں رات کو پیش آیا تھا، اس لیے وہ اس رات میں خصوصی عبادات کے قائل ہیں اور اگلے دن روزہ رکھنا مستحب سمجھتے ہیں۔ اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ واقعہ اسراء و معراج کی تاریخ کے بارے میں اہل علم کے مابین شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری شرح صحیح البخاری میں اس سے زیادہ اقوال نقل کیے ہیں۔ ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ ہجرت سے 1 سال قبل ماہ ربیع الاول میں پیش آیا، یہ ابن محمد وغیرہ کا قول ہے، اور یہی بات نووی نے بھی بالیقین کہی ہے، جبکہ ابن حزم نے اس پر اجماع نقل کیا ہے جو درست نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ابن ابی الغازی نے بھی اسی تاریخ ہجرت سے 1 سال قبل کو بالجزم ذکر کیا ہے، اور دوسرا اقوال یہ ہے کہ ہجرت سے 8 ماہ قبل ماہ رجب میں پیش آیا۔ تیسرا اقوال یہ ہے کہ ہجرت سے 6 ماہ قبل، اور چوتھا قول یہ ہے کہ ہجرت سے 11 ماہ قبل پیش آیا، اور کسی نے کچھ کہا اور کسی نے کچھ کہا۔ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری نے اپنی مشہور زمانہ کتاب الرحیق المختوم میں اہل سیر کے 6 اقوال ذکر کیے ہیں۔ ان میں سے ایک قول علامہ منصور پوری کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ یہ واقعہ نبوت کے 10ویں سال 27 رجب کو پیش آیا۔ پھر انہوں نے اسے اس بنا پر صحیح ماننے سے انکار کیا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات نماز پنچگانہ کی فرضیت سے پہلے ہوئی، یعنی نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان میں، جبکہ نماز معراج کی رات فرض کی گئی، لہذا معراج کا زمانہ ان کے بقول اس کے بعد کا ہوگا، اس سے پہلے کا نہیں۔ اسی طرح انہوں نے وہ 2 اقوال بھی غیر صحیح قرار دیے جو اس سے پہلے کی تاریخ بتاتے ہیں۔ باقی 3 اقوال نبوت کے 12ویں سال ماہ رمضان میں، نبوت کے 13ویں سال ماہ محرم میں، اور نبوت کے 13ویں سال ماہ ربیع الاول میں، تو ان کے متعلق ان کا کہنا ہے کہ ان میں سے کسی کو کسی پر ترجیح دینے
کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں مل سکی۔ اہم بات تو یہ ہے کہ بالفرض اگر یہ بات درست بھی ہو کہ اس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا تھا، تو اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ اس میں خصوصی طور پر عبادت کا اہتمام کیا جائے یا اسے اگلے دن کا روزہ رکھا جائے؟ اس سلسلے میں ہمارا موقف بالکل واضح ہے کہ اگر خود ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں کوئی خاص عبادت کی تھی تو پھر ہمیں بھی کرنی چاہیے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی تو پھر ہمیں بھی نہیں کرنی چاہیے۔ یا اگر کسی کے پاس اس بات کا ثبوت ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام معراج کے واقعے کے بعد اس رات میں خصوصی طور پر عبادت کا اہتمام کرتے تھے تو وہ ثبوت پیش کرے تاکہ ہم بھی ان صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے خصوصی طور پر اس رات میں عبادت کرے۔ لیکن اگر اس کا کوئی ثبوت نہیں اور یقیناً نہیں ہے تو پھر ہمیں من گھڑت خرافات کو ترک کر دینا چاہیے اور خالص دین پر ہی عمل کرنا چاہیے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ 27ویں رات کی عبادت یا 27ویں دن کے روزے کی فضیلت کے بارے میں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ سب جھوٹ ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یعنی جو بلا ہند وغیرہ میں مشہور ہے کہ شب معراج کی صبح کو روزہ رکھنا 1000 روزوں کے برابر ثواب ہے، تو یہ بالکل بے بنیاد بات ہے۔ آئیے اور ایک اہم چیز دیکھتے ہیں، رجب کی بدعت کے حوالے سے مزید یہ بھی سن لیں کہ بعض لوگ اس مہینے میں عمرہ کرنا افضل سمجھتے ہیں، لیکن ان کا یہ اعتقاد اس لیے درست نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ماہ میں عمرہ کرنے کی کوئی خاص فضیلت ثابت نہیں، اور نہ ہی یہ ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس مہینے میں عمرہ کیا ہو۔ عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں، میں اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے کے پاس بیٹھے تھے۔ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں عمرہ کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ پھر میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ بات بتائی تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مغفرت کرے، اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی رجب کے مہینے میں عمرہ نہیں کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی عمرے کے لیے گئے ہر مرتبہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہی ہوتے تھے، پھر بھی وہ یہ بات بھول گئے ہیں۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ باتیں کہہ رہی تھی تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کی یہ بات سن رہے تھے، چنانچہ وہ خاموش ہو گئے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھول کر یہ بات کہی تھی۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے تھے اور وہ سب ذی القعدہ کے مہینے میں تھے، سوائے اس عمرے کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے ساتھ کیا تھا۔ پہلا عمرہ حدیبیہ سے ماہ ذی القعدہ میں، دوسرا عمرہ اگلے سال وہ بھی ذی القعدہ میں، تیسرا نجانا سے جہاں آپ نے حنین کی غنیمت کا تقسیم کیا تھا اور وہ بھی ذی القعدہ کے مہینے میں ہی تھا، جبکہ چوتھا عمرہ حج کے ساتھ تھا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں خطاً عمرہ نہیں کیا تھا، لہذا یہ اعتقاد رکھنا غلط ہے کہ اس میں عمرہ کرنا افضل ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں رجب کے کنڈے۔ ایک اور بدعت جس پر رجب کے مہینے میں عمل کیا جاتا ہے وہ امام جعفر صادق کے نام پر
رجب کے کنڈے کرنا کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کے ایک شخص نے داستان عجیب کے نام سے ایک کہانی شائع کی، جس میں حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے لکھا کہ انہوں نے کہا، جو شخص 22 رجب کو میرے نام کی نیاز کے طور پر کنڈے کرے اور میرے ذریعے اپنی حاجت مانگے تو وہ ضرور پوری ہوگی، اور اگر پوری نہ ہوئی تو قیامت کے روز میرا دامن ہوگا اور اس کا ہاتھ ہوگا۔ غور کیجئے، وہ رسم جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 1400 سال بعد ایجاد کیا گیا، وہ کیسے دین کا حصہ ہو سکتی ہے؟ اور کیا امام جعفر صادق کی اس وصیت کا انکشاف 1400 سال بعد ہی ہونا تھا، پہلے کیوں نہ ہوا؟ اور کیا یہ ہو سکتا ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم شخصیت نے اپنے نام کی نظر کے طور پر کنڈے کرنے کی وصیت کی ہو، جبکہ غیر اللہ کے نام کی نظر ماننا حرام ہے؟ کیونکہ نظر ایک عبادت ہے اور ہر عبادت کو اللہ ہی کے لیے خاص کرنا ضروری ہے، اور کسی بھی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کیا جائے تو وہ شرک اکبر ہوتا ہے۔ لہذا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم شخصیت کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ایسا کام کرنے کی وصیت کرے جس میں شرک پایا جاتا ہو۔ پھر ذرا سوچے کہ 22 رجب کا امام جعفر صادق سے کیا تعلق ہے؟ اس روز نہ ان کی ولادت ہوئی اور نہ وفات۔ اصل بات یہ ہے کہ اس روز حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے، اور جو لوگ انہیں برا بھلا کہتے ہیں انہوں نے یہ خود ساختہ بات امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر دی کہ اس روز کنڈے کیے جائیں۔ بہرحال یہ ایک جھوٹی کہانی ہے اور خطاً قابل اعتماد نہیں ہے، لہذا مسلمانوں کو اس رسم سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں دین خالص پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارا خاتمہ اسی دین پر فرما، اور ہمیں بدعت ایجاد کرنے یا ایجاد شدہ بدعت پر عمل کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی توحید پر قائم و دائم فرما اور مشرکانہ عقائد و نظریات سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔